السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں مزاج عال بخیر ہوں گے۔ آج ہم دو لوگوں میں عداوت کرانے کا یہ عمل لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ دو لوگوں میں جدائی کروانے کا، دو لوگوں میں عداوت کروانے کا، دو لوگوں کے بیچ میں دوریاں پیدا کرنے کا یہ عمل ہے، دو لوگوں کے بیچ میں نفرت ڈالنے کا یہ عمل ہے۔ لیکن یہ عمل آپ تبھی کریں جب عداوت کروانا صحیح ہو، جب جدائی کروانا ضروری ہو، جب نفرت کروانا سماج کے لیے ضروری بن جائے، تبھی آپ اس عمل کو کریں، تبھی آپ کسی کو الگ کریں۔ جب آپ صحیح ہوں، صحیح مقصد کے لیے اس کو کریں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کو خواہ پریشان کرنے کے لیے اس عمل کو نہ کریں۔ اس کی خواہ کسی کو پریشان کرنے کے لیے میری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ خواہ کسی کو پریشان کرنے کے لیے کریں گے، بلا وجہ کریں گے، تو اس میں آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہونے والا، مایوسی ہاتھ لگے گی۔ تو اس لیے جس کے لیے بھی کریں وہ جان بوجھ کے کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہ کریں، بلکہ جب سماج کے لیے ایسا رشتہ کہ جو ناجائز رشتہ ہو، جس کے ناجائز تعلقات ہوں، ایسے لوگوں کو الگ کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کریں، تاکہ آپ کو کامیابی اور کامرانی بھی ملے اور شریعت محمدی کے لحاظ سے بھی آپ حق بجانب ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو کر کے خود گنہگار بھی ہو جائیں اور کوئی فائدہ بھی نہ ہو۔ تو اس لیے اس کو جب جائز ہو، ایسے دو لوگوں کو الگ کرنا ہو، مثلا کسی کا شوہر ہے، کسی ناجائز عورت سے اس کا تعلق ہو گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے تعلقات ختم ہو جائیں، یا کسی کی بیوی ہے یا کسی کی بیٹی ہے یا کسی کی بہن ہے، اس کے ناجائز تعلقات ہو گئے کسی غیر مسلک میں، غیر مذہب میں، ایسا رشتہ کہ جو جہاں رشتہ ہونا ناممکن ہو، تو وہاں ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ یا ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جہاں پہ آپ کے گھر کی آبرو، آپ کے گھر کی عزت نیلام ہونے والی ہے، اگر آپ کی فیملی میں آپ کے بھائی کا، بہن کا، بیٹی کا کسی کا ایسا رشتہ ہو گیا ہے، ایسا تعلق قائم ہو گیا ہے کہ جو سماج کے لیے عار ہو، جو سماج کے لیے ایک دھبا ہو، ایسے لوگوں کو الگ کرنے کے لیے، یا بعض اوقات اور کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں، مثلا آپ کے دو ایسے دشمن ہیں جن کی آپس میں ایسی دوستی ہے کہ ان کی دوستی سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے، تو ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اب جان لیتے ہیں کہ اس عمل کو کرنا کیسے ہے۔ اس کو کرنے کے لیے کسی دن کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی دن آپ بنا سکتے ہیں اس نقش کو، لیکن یاد رہے یہ نقش بلیک پین سے ہی بنانا ہے اور وہ بھی سادے کاغذ پہ بنانا ہے۔ بعض اوقات مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا جس پہ لکیریں بنی ہوئی ہوں یا لکھاوٹ ہو آگے یا پیچھے اس پہ بنا سکتے ہیں؟ تو یاد رہے کوئی لکیر نہیں ہونی چاہیے، نہ آگے کی طرف نہ پیچھے کی طرف، دونوں طرف سے بالکل سادہ کاغذ ہونا چاہیے، کوڑا کاغذ ہونا چاہیے۔ یا مان لیجئے ایک طرف سادہ ہے دوسری طرف کچھ لکھا ہوا ہے، تو ایسے کاغذ پہ بھی آپ نہیں بنا سکتے، بالکل سادہ کاغذ ہونا چاہیے۔ اور بلیک پین، بلیک مارکر، اسکیچ کچھ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد بیچ میں اس طریقے سے بنانا ہے، پھر اس کے بعد میں اس کے بیچ میں ایک دائرہ زیب لکھا ہوا ہے، پھر یہ سے لکھا ہوا ہے، یعنی ایسے بنا کے آپ کو بندی دینی ہے، نقطہ دینا ہے۔ یہ جو نقطہ بولتے ہیں ہندی میں بندی بولتے ہیں اور انگریزی میں ڈاٹ بولتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کو دینا ہے۔ اور یہ دو چشمی ہے بنا ہوا ہے اور یہ دو چشمی ہے بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے یہ بنانا ہے، پھر یہ بنانا ہے، مطلب یہ سب بنانے کے بعد میں یہ بنانا ہے، پھر یہ بنانا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ لکھنا ہے 3 4 2، پھر آپ کو لکھنا ہے 5 2 3، پھر یہ لکھا ہوا ہے 1 4 3۔ یہ اس طریقے سے نقش پورا بھر جائے گا۔ مین چیز یہاں پہ ہے، آپ یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے البغض، اور فلاں بن فلاں، الابغض فلاں بن فلاں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ چیزیں آپ کو نہیں لکھنی ہے۔ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اسے بھی لکھنا ہے، تو یاد رہے یہ نہیں لکھنا ہے، اس کی جگہ پہ نام لکھنا ہے۔ نام کیسے لکھنا ہے؟ پہلے آپ کو یہ لکھنا ہے البغض، الف لام بے غین ضاد، البغض، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں سے یہ اتنا جو یہ دکھ رہا ہے یہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ فلاں لکھا ہوا ہے، فلاں یہ نہیں لکھا یہاں پہ۔ جس کے لیے کرنا ہے دونوں، جس کے لیے جدائی کروانی ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کا نام پہلے لکھ دینا ہے یہاں پہ۔ اگر وہ لڑکا ہے تو پھر یہ بن لکھیں گے، نہیں تو بنتے لکھ لیں گے، بنتے۔ اس کے بعد میں فلاں کی جگہ پہ اس کی ماں کا نام لکھ دیں، اگر اس کی ماں کا نہیں پتہ ہے تو چھوڑ دیں۔ پھر یہ اعلیٰ بغض لکھا جائے گا، یہاں سے یہاں تک، یہ جو ہے یہاں سے یہاں تک یہ
ये अला, ये बुग्ज, अला बुग्ज, ये भी लिखेंगे, ये लिखेंगे, यही चीज़। फिर दूसरे बंदे का नाम यहाँ पे फला की जगह पे लिख देंगे, फलानी लिखेंगे, उसकी जगह पे नाम लिख देंगे। उसके बाद में अगर वो लड़का है तो यहाँ पे बिन लिख लें, लड़की है तो बिनत लिख के उसकी माँ का नाम लिख दें, माँ का नाम ना पता हो तो छोड़ दें। ठीक है, ऐसे करना है आपको। उसके बाद में इसको काले धागे में करके बांध लेना है और काला टेप या काली पॉलिथीन में इस ताबीज़ को लपेट के काले धागे में करके इसको किसी खारदार दरख्त में लटकाना है। मसलन बबूल का पेड़ हो गया या बेल का पेड़ हो गया, उसमें भी कांटे होते हैं। जिसमें कांटे हों, खारदार दरख्त मतलब जिसमें कांटे लगे हों, कोई भी पेड़ हो सकता है, उसमें लटकाना है आपको। अगर ना मिले मजबूरी की हालत में, फिर आप किसी तीखे कड़वे पेड़ में लटकाना है जिसका फल कड़वा होता हो, जैसे नीम का पेड़ हो गया या और भी इसी तरीके से जो आपकी नज़र में हो जिसका फल कड़वा होता हो, उसमें लटका देना है। अगर ये भी ना मिले तो फिर मजबूरी की हालत में किसी भी पेड़ में लटका सकते हैं। और बाज़ औक़ात फॉरेन कंट्रीज़ में, सऊदी अरबिया वगैरह में पेड़ वगैरह कम पाए जाते हैं या यूके वगैरह में मुश्किल होती है, तो कहीं ऐसी जगह पे लटका दें जहाँ पे वीराना हो, कोई भी चीज़ हो, वहाँ पे ले जाकर इसे बांध दें। इंशाअल्लाह ताला दोनों में 24 घंटे के अंदर अंदर नफ़रत अदावत हो जाएगी, ता क़यामत एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। ये बहुत ही मुजर्रब और कामयाब अमल है, आप इसे करें, आपको कामयाबी मिलेगी। कोई मसला हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें।